سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے ماہ ذی الحجہ کے سن 1446 ہجری کے ذی الحجہ کے پہلے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک حج کے تمام مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد غسل کر کے احرام باندھ کر حج کے ارادے سے حجاج کرام میدان منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں وادی منا میں حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو وادی منا میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے تمام حجاج کرام ایک وقت میں میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجیوں کا ٹھہرنا، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، وقوف عرفات کہتے ہیں، یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن۔ جب غروب آفتاب کی تسلی اور اطمینان اور یقین ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر تمام حجاج کرام ایک ہی وقت میں مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میدان مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ رات میدان مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج کا تیسرا دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ سے واپس منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور حج کے تیسرے دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام حاجی جو کرتے ہیں، 3 شیطان ہیں، 3 جمرات ہیں، جو بڑا شیطان کو صرف
ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرایا جاتا ہے، سر منڈایا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حجاج کرام احرام اتار کر غسل کر کے عام لباس جو پہنا جاتا ہے وہ لباس پہنتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی حج کے تیسرے دن یہ 3 کام کیے جاتے ہیں۔ اس دن حاجی کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، احرام اتارا جاتا ہے عام لباس پہن کر۔ پھر ایک بڑا کام ہے مناسک حج میں سے طواف زیارت، اس کے لیے میدان منا سے مکہ شریف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں طواف زیارت کرنے کے بعد پھر رات واپس منا میں آ کے گزارتے ہیں، اور منا میں اگلے دن یعنی حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ کو پھر رمی کی جاتی ہے، شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور میدان منا میں ہی قیام کیا جاتا ہے۔ پھر حج کے 5ویں دن وادی منا میں قیام کیا جاتا ہے، شیاطین کی رمی کی جاتی ہے، رمی جمرات، اور یہ رمی زوال کے بعد کی جاتی ہے۔ جو معذور لوگ ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں، اور صحت مند آدمی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے رمی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے حج کا 5واں دن جو ہے 12 ذی الحجہ کو شیطان کی رمی کرنے کے بعد پھر حاجی مناسک حج سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے تمام مناسک مکمل ہو جاتے ہیں، اور 12 ذی الحجہ کو پھر واپس مکہ شریف میں آتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے حج کے مناسک، حج کے ارکان پورے ہو گئے۔ تو حج 5 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، اس کے لیے تاریخیں بھی مقرر ہیں، اس کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، اس کے لیے جو جو کام کرنے ہیں وہ بھی مقرر ہے۔ اس کی مختصر سی تفصیل ان 5 دنوں کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں ان 5 دنوں میں ان کی کچھ تفصیل میں نے آپ سے عرض کی۔ پچھلے جمعات مبارکہ میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کہ حج کے تمام مناسک، حج کے تمام ارکان، افعال اور اعمال یہ 3 شخصیات کی یادیں ہیں، اور حج کے تمام مناسک 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 ہستیاں، 3 شخصیات، 3 نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ ان کی یادوں پر عمل کرنے کا نام جو ہے وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا کام جو ہے حج کا رکن اعظم وہ وقوف عرفات ہے، عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ جو شخص میدان عرفات میں داخل ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک وہاں وقوف کرتا ہے
حالانکہ حج کے ابھی 3 دن باقی ہیں، 10، 11 اور 12، 3 دن ابھی حج کے باقی ہیں۔ 9 کو میدان عرفات میں پہنچا، لیکن یہ حج کا اتنا بڑا رکن ہے کہ جو میدان عرفات میں داخل ہو گیا اور اس نے غروب آفتاب تک وقوف کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ حاجی بن جاتا ہے، وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یوم العرفہ۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عرفے کا دن۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حج کا خطبہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے جبل رحمت کے قریب وقوف فرمایا تھا، لیکن رش اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے لیے جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کو جگہ مل جائے میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب، وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ یہاں وقوف کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، قربانی کا تعلق ان تینوں شخصیات کے ساتھ ہے۔ شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ان کی ادا بھی ہے، ان کی یاد بھی ہے۔ یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی، ان 2 ہاتھوں سے وہ رمی کرتے وقت کنکر پکڑا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر رمی کی جاتی ہے۔ اس انگوٹھے کے ساتھ اور شہادت ان دونوں کے ساتھ کنکر پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر شیطان کو رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے۔ اس امت کے اندر جو قربانی ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اس بات پر فخر فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، اس پر حضور فخر فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء بھی ہیں، جد الانبیاء بھی ہیں۔ اور قربانی کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو نماز عید پڑھ کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ چونکہ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اس دن شیطان کو کنکر مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حلق یا قصر کرواتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمان ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ پڑھ کر پھر قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے
اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو قربانی کرنے کا حکم دیا، سورہ الکوثر جو قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، اس کی دوسری آیت کے اندر آیت نمبر 2 میں قربانی کا حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی قربانی نماز عید سے پہلے نہیں، نماز عید کے بعد، پہلے نماز پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، اس لیے نماز عید کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ۔ اور جو قربانی مناسک حج میں شامل ہے، اور یہ قربانی حاجیوں والی جو ہے یہ میدان منا میں خاص ہے، میدان منا کے علاوہ کسی اور جگہ یہ قربانی نہیں ہوتی، منا میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے، رمی کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر یہ خاص ہے حاجیوں کے لیے منا میں قربانی کرنا۔ اس قربانی کا نام ہدیون ہے، ہدیون، ہدی بھی کہتے ہیں، اضحیہ بھی کہتے ہیں۔ اضحیہ ہماری قربانی نماز عید کے بعد، منا میں ہونے والی قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان دو قربانیوں میں۔ اس قربانی کی اتنی فضیلت ہے، ایک تو یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ دوسرا یہ کہ اس قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ یہ قربانی جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی وسعت ہو لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے اس کے لیے کہ طاقت ہوتے ہوئے بندہ قربانی نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ منورہ کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ہر سال نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی دیتے تھے۔ جب حضور قربانی کرتے، حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے رب ذوالجلال اس قربانی کو مجھ سے محمد سے قبول فرما، میری آل سے قبول فرما، اور میری ساری امت کی طرف سے قربانی قبول فرما۔ تو حضور نے ہر سال اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی، تو بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ حضور کا غلام امتی جو حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے استحکام بخشا، مالی طور پر مضبوط اور مستحکم ہیں، ان کے لیے بڑا ہی مستحسن عمل ہے کہ وہ اپنی قربانی کریں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ یہ قربانیاں قرآن مجید کی آیت میں نے عرض کی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی ہے، اور اس امت کے اندر بھی قربانی ہے۔ بظاہر ہم قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل مطلوب و مقصود قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اس کا بدل نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔
آج کل جو دین سے بیزار طبقہ ہے، ملحد قسم کے بے دین اور بددین قسم کے لوگ، وہ اس پر بڑا ہی شور مچاتے ہیں کہ قربانی کے جانور برباد کرتے ہو، گوشت ضائع ہوتا ہے، خون بہتا ہے، کھالیں ضائع ہوتی ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو پیسے دے دو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس دن قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے رب کریم کی بارگاہ میں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا تھا، مینڈا، جس کی قربانی دی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے لٹا دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی چلا دی تھی، لیکن چہرے پہ نقاب تھا۔ جب خون بہنے لگا تو آپ نے نقاب اٹھا کے دیکھا، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا فدیہ دیا ہے اسماعیل کا۔ وہ فدیہ جنت سے آیا، حضرت جبریل امین لے کر کے آئے۔ اصل مقصود تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، امتحان تھا، جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے پیارے خلیل کو بہت سی باتوں میں آزمایا، بہت سی باتوں میں امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم خلیل نے ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھایا، ہر امتحان میں کامیاب ہو کے دکھایا۔ ان آزمائشوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، جیل کے اندر جانا، آگ میں گرایا جانا، پھر عراق سے مصر اور شام کی طرف ہجرت کرنا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑ کر آنا، پھر حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم آنا، یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ رب کریم نے فرمایا ہم نے جس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم کو ڈالا، ہر آزمائش میں انہوں نے پورا اتر کر کے دکھا دیا۔ یہ قربانی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تھی، یہ بھی آزمائش تھی۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ سنت ابراہیمی پر عمل کیا جائے، قربانی کے جانوروں کو خون بہایا جائے۔ اس پر قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں، تاکہ یہ جو ذہنوں کے اندر وسوسہ پیدا کیا جا رہا ہے، ہر نیک کام سے شیطان روکتا ہے، ہر نیکی کے کام سے شیطان۔ میلاد النبی پہ اگر میلاد شریف کی محافل منعقد کریں تو کہتے اتنا خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی شادی کر دو۔ خود 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی۔ لینڈ کروزر گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ میلاد شریف کا پروگرام ہو، لنگر شریف ہو، حضور کی آمد کی خوشی میں چراغاں ہو، کہتے اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، کسی غریب کی شادی کر دی۔ اب اس پہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جی قربانیاں کر کے گوشت ضائع جاتا ہے، کیا فائدہ ہے، غریب کی شادی کر دو، بچی کی، غریبوں کو پیسے تقسیم کر دو۔ یہ جو اشکال پیدا کیا جا رہا ہے، اس پر قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، اس امت کے اندر جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
تیسری آیت کریمہ، جب قربانی ہم کرتے ہیں نا تو اللہ کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا قربانی کے جانور کا گوشت، خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ وہ تقوی جس کی بنیاد پر تم نے قربانی کی ہے، قبولیت اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی ہوتی ہے۔ گوشت تو آپ خود کھائیں گے، غربا میں تقسیم کریں گے، دوست احباب میں تقسیم کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، قربانی کے جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیت قبول ہوتی ہے، تمہارا تقوی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ علامت ہے قربانیاں کرنا، خون بہانا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سنت ابراہیمی پر عمل کرنا، سنت ابراہیمی پر عمل کرنا، تو یہ قربانی ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی پہلے دن کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 3 دن قربانی کے ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ دوسرے دن بھی کی جا سکتی، کوئی آدمی کسی وجہ سے پہلے دن نہیں کر سکا دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکا تیسرے دن کر لے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے یوم النحر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کس کی قربانی ہے؟ وہ جس شخص کی قربانی تھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا عید کی نماز تو ابھی ہوئی نہیں، تم نے پہلی قربانی کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری یہ قربانی نہیں ہوئی، تم ایسا کرو اور جانور لو اس کی قربانی کرو۔ اتنی جلدی کیا ہے کہ نماز پڑھے بغیر ہی قربانی کر دی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے گوشت کھانے کی نیت سے جانور خریدا اس کی قربانی کو ہوتی نہیں، کیونکہ اس نے قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے کہ عید کا دن ہوگا، ہر گھر میں گوشت بکرا ہوگا، میرے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، چلو اپنا بکرا لیتے ہیں، گوشت تو کھانے کے لیے ہوگا نا گھر میں۔ تو ایسے شخص کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے تو گوشت کھانے کے لیے خریدا ہے، اس نے قربانی کے لیے نہیں خریدا۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث شریف ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دور و مدار جو ہے وہ تو نیت پر ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے قربانی کے وقت؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے۔ اس کے لیے بھی میں قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب کریم کہہ دیجئے، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب کہہ دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جانور اچھا خریدا جائے، جانور
اچھا خریدا جائے، کیونکہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط، فرمایا جب جانور خرید لو تو اس کی خوب خدمت کیا کرو، کھلایا پلایا کرو، تواضع کیا کرو، خدمت کر کے موٹا تازہ کرو جانور کو۔ حسنوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے حدیث شریف میں یہ اپنے ہڈیوں، اپنی گوشت، اپنی کھال، سینگوں، بالوں سمیت یہ جانور حاضر کیا جائے گا۔ حسنوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط، تو جانور اچھا خوبصورت جانور، لاغر، بیمار، کمزور جانور، اس کی تو قربانی بھی جائز نہیں۔ ایسا کمزور جانور جس جگہ ذبح کرنا ہے وہاں تک چل کے بھی نہ جا سکے، لنگڑا جانور، اس کی قربانی قبول نہیں۔ جس کی آنکھ نہیں اس کی قربانی نہیں۔ تو معذور جانور، لنگڑا جانور، ایسے جانور جو عیب دار ہوں ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ خوبصورت جانور پلا ہوا وہ خریدنا چاہیے، اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور بکرا بکری جو ہے اس کی عمر 1 سال ہے، 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عمر کی تسلی کرنی چاہیے کہ 1 سال سے 1 دن بھی عمر اگر کم ہوئی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زیادہ عمر ہو تو فضیلت ہے۔ کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ خصی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ خصی بکرے کی قربانی کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کی عمریں جانوروں کی یہ سمجھ لیں کہ اس سے کم عمر کا جانور جائز نہیں۔ ہاں دمبا چھترا یہ اگر 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا پلا ہوا ہے کہ سال کے دمبا چھتروں میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر نظر آئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور گائے جو ہے، اونٹ اور گائے اور بھینس، ان کے اندر جو ہے وہ 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہے کم از کم، اس سے کم عمر کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح گائے کی عمر 2 سال ہے، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز۔ بڑے جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے بچوں کو عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہے، کچھ حصے عقیقے کے ہوں، کچھ حصے قربانی کے حصے ہوں، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ کچھ حصے عقیقے کے ڈال لیں، کچھ قربانی کے ڈال لیں، ان کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا عقیقہ جو ہے یہ قربانی کی طرح ہے۔ عقیقہ قربانی کی طرح ہے۔ جو شرائط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کی ہیں۔ البتہ بڑے جانور کے اندر اگر ایک حصے دار کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوئی نا تو باقی حصے داروں پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے تسلی کرنی چاہیے کہ جو 7 حصے دار ہیں کم از کم ان کے متعلق اتنی تو معلومات ہوں نا کہ یہ حقیقی معنوں میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ الحمدللہ اس سال بڑے سالوں سے میں یہ کہتا تھا لیکن اسے عملی شکل نہ دی جا سکی، اس سال بھی میں نے توجہ دلائی کہ یہ اس علاقے کا دینی مرکز ہے اور یہاں قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس سال دوستوں نے میری بات کو سنا، توجہ دی، اور آپ کے اس مرکز میں لوگوں کی سہولت کے لیے گائے کی قربانی میں حصہ داری کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ گائے کی قربانی کا اہتمام ہے آپ کے اس مرکز میں، ادارے میں، جامعہ اسلامیہ رضویہ جو اس مسجد میں دینی مدرسہ قائم ہے، گورنمنٹ سے رجسٹرڈ شدہ ادارہ، درس نظامی کی کلاسیں جاری ہیں، اس میں گائے کی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فی حصہ جو ہے فی کس 32,000 روپیہ آپ جمع کرائیں گے، اور جب قربانی ہوگی تو سارے اخراجات وغیرہ جو بقایا ہوگا
وہ انتظامیہ کمیٹی آپ کو بتا دے گی۔ تو اس مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ نے گائے کی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ جو حضرات حصہ ڈالنا چاہیں وہ مسجد کمیٹی سے رابطہ کریں، اور جو آپ کے دوستوں میں سے حصہ ڈالنے کا خواہش مند ہو کہ میں بڑا جانور ہو اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کو توجہ دلائیں کہ آپ کے اس مرکزی مسجد میں گائے کی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ قربانی جو ہے ان کے جانوروں کی عمروں کا لحاظ، خوبصورت جانور، بے عیب جانور، اس کی طرح توجہ دینی چاہیے۔ اور باقی مسائل انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے میں عرض کر دوں گا، کچھ مسائل پھر عید پہ عرض کروں گا۔ اور حج کے بارے میں پچھلے جمعات میں تفصیلی عرض کر چکا ہوں۔ اور عید الاضحیٰ، آج ہم نے موضوع رکھا تھا حج و قربانی اور عید الاضحیٰ، کہ حج کے 5 دن ہیں، ایک چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کتنے دنوں میں ہوتا ہے۔ صرف 5 دنوں میں حج مکمل ہو جاتا ہے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 8 کو حج شروع ہوتا ہے، مناسک حج، اور 12 کو حج کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ 5 دنوں میں حج سارے کا سارا پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ حج جو ہے اس کی جو فضیلت ہے پچھلے جمعات میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج پھر مقرر عرض کرتا ہوں کہ اتنا بڑا عمل ہے حج، کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے بالکل پاک صاف بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے بندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا حاجی حج کر کے آئے نا تو اپنے گھر داخل ہونے سے پہلے اس سے بخشش کی دعا کرایا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں، یہاں تو حج کر کے آئے، وہ بڑی وڈی شے ہے۔ وہ جڑا حج کر کے ایڈی وڈی شے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے کیا کیا کرو؟ کس چیز کی دعا؟ حاجی سے کہو کہ میرے گناہوں کی معافی، بخشش، مغفرت کی دعا کر، لیکن شرط ہے گھر میں داخل ہونے سے۔ حضور نے فرمایا اس لیے اس سے دعا کراؤ، وہ ایسے ہو گیا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اتنا بڑا اور قربانی ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا اس کے خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے عید کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن نہ کاٹنا، حجامت نہ بنوانا، بال نہ کاٹنا، کرشوانا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی کرا لیتا ہے تو گناہ، یہ مسئلہ سمجھ لیں تاکہ کوئی مشکل میں نہ ہو۔ دین میں آسانی کی بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ فضیلت ہے کہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ ترشوائیں، قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائیں۔ کب؟ جب چاند نظر آ جائے بس اس سے پہلے حجامت کرا لی ہے تو ٹھیک، بعد میں نہ کریں، قربانی کرنے کے بعد کریں۔ یہ بہت فضیلت کا کام ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی حجامت کرا لیتا ہے تو گناہ اسے کوئی نہیں ہوتا، یہ فضیلت کی بات۔ ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے کہ ذی الحج کی 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ سے 13 ذی الحج تک عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نماز کے بعد کلمہ شریف کا ذکر اونچی آواز سے کرتے ہو تو نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے، اگر یہ بات آپ کی میں مان لوں تو پھر حضور کا ارشاد یہ نہ ہوتا۔ یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر تک اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد۔ اور یہ آج دیکھیں چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک 12-13 ذی الحجہ تک روزانہ کثرت سے یہ پڑھنا تکبیرات تشریق، یہ تو واجب ہے نا، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھنا
واجب ہے، لیکن باقی دنوں میں اکثر اپنی زبان پر یہ کلمات پڑھتے رہنا اس کی بڑی فضیلت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مستحبات امر ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر